علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. آج کی ویڈیو ہماری ہوگی یو ایس کانسٹیٹیوشن فیچرز اینڈ اٹس ایوولوشن. تو بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کیونکہ یو ایس ہسٹری ایک بریف سی ہسٹری دو یو ایس کانسٹیٹیوشن کے بارے میں کہ 1887 میں 1787 میں یہ وجود میں آیا تھا. یعنی اس کو ڈرافٹ کیا گیا تھا پینسلوینیا میں سپٹمبر 1887 میں. اور تب سے لے کے آج تک یو ایس کے کانسٹیٹیوشن میں صرف 27 امینڈمنٹس ہوئے ہیں. تو یو ایس کانسٹیٹیوشن کے بارے میں یہ چیز مشہور ہے بہت کہ اگر یو ایس کے فور فادرس کو دوبارہ زندہ کیا جائے اور اسٹیٹ پہ بٹھایا جائے یعنی گورنمنٹ سسٹم پہ تو ان کو کوئی مشکل نہیں ہوگا رننگ سسٹم میں. تو چلو باقی جانتے ہیں ہم اس ویڈیو میں کہ یو ایس کانسٹیٹیوشن فیچرز اینڈ ایوولوشن. اچھا, ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ adopted in 17 after the failure of Articles of Confederation. ہاں, آرٹیکل آف کنفیڈریشن کے فیلئر کے بعد یو ایس کے کانسٹیٹیوشن کو اڈاپٹ کیا گیا تھا 1787 میں. یہ کیوں کیا گیا تھا؟ کیونکہ تب ایک اسٹرانگر سینٹرل گورنمنٹ جو کہ کانسٹیٹیوشن کنونشن کو لیڈ کرے اور نئے فریم ورک کو ڈیزائن کیا جائے اور جس سے اسٹیبلٹی اور افیکٹو گورننس آ جائے. تو یہ اس لیے کیا گیا تھا, اس کی وجہ یہ تھی. اچھا, کی فیچرز آف یو ایس کانسٹیٹیوشن. Written constitution, it is a clearly written and codified document that defines structure of government. تو یہ written ہے اور unless like UK کا جو written نہیں ہے, یہ written ہے اور codified document ہے جو structure of government کو define کرتے ہیں. پھر آتے ہیں federalism. Power is divided between federal government and states. تو federal government ہے, اس کے پاس زیادہ اختیارات ہیں اور باقی اختیارات states کے پاس ہے. تیسرا ہے separation of powers. Separation of powers کے authority is divided among three branches: legislature, executive and judiciary. تو یہ separation of powers ہے checks and balances کی وجہ سے, تاکہ ایک پاور یہاں پہ مس یوز نہ ہو. پھر آتے ہیں checks and balances. Each branch has powers to limit the others, preventing misuse of authority. تو یعنی separation of powers کی یہ ہے کہ وہاں پہ checks and balance کا سسٹم بھی ہوتا کہ اگر ایک کے پاور کو مس یوز کر رہے ہیں تو دوسرا اس کو پریونٹ کر, اس کو روک سکے. پھر آتی ہے سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن. دا کانسٹیٹیوشن از دا سپریم لا آف دا لینڈ. کانسٹیٹیوشن جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا وہ سپریم لا آف دا لینڈ ہے اور وہاں پہ رول بائی لا چلے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے. ایوولوشن آف دا کانسٹیٹیوشن. بل آف رائٹس 1791. The first 10 amendments guaranteed fundamental rights such as freedom of speech and religion. تو پہلے 10 جو امینڈمنٹ سے ترمیم تھے ان میں فنڈامنٹل رائٹس کی یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ فریڈم آف اسپیچ ہوگی اینڈ ریلیجن, یعنی کچھ بھی بول سکیں گے اور جو بھی ریلیجن ایک انڈیویجول اختیار کرے گا وہ کر سکتے ہیں. پھر آتے ہیں سول وار امینڈمنٹس. سول وار زیادہ تر مینشن کرتے ہیں 1850 کی طرف. تو وہاں پہ 13th امینڈمنٹ ایک آتا ہے ایبولیشن آف سلیوری آتا ہے, جو کہ سلیوری وہاں پہ بہت کامن تھا یونائٹڈ اسٹیٹس میں. پھر 14th امینڈمنٹ آتا ہے یہاں پہ ایکول پروٹیکشن آف لاز. تو ایکول پروٹیکشن آف لاز ہے یہاں پہ, یعنی لا کی پروٹیکشن یعنی ایک انڈیویجول کو پروٹیکشن دینا, یہ ساری ایکول ہوں گی. پھر آتی ہے 15th امینڈمنٹ ووٹنگ رائٹس. تو ووٹنگ رائٹس بھی ان کو انشور کیے گئے تھے. یعنی یو ایس میں پہلے یہ سسٹم تھا کہ جو پراپرٹی اونرز ہیں, انہیریٹرز ہیں, صرف وہ ووٹ دے سکیں گے, لیکن بعد میں ان کو ایکسپینڈ کیا گیا تھا. تب وومن کے پاس بھی رائٹ ٹو ووٹ نہیں تھا. آج یعنی وہ چیزیں نہیں تھی, یہ دھیرے دھیرے یعنی سلولی سب کچھ چینجز لائی گئی ہے. اچھا, ماڈرن امینڈمنٹس. فردر امینڈمنٹس ایکسپینڈڈ رائٹس اینڈ ایڈجسٹڈ گورننس میکینزم. تو جو فردر امینڈمنٹس ہیں انہوں نے رائٹس اور گورننس میکینزم کو ایڈجسٹ کیا گیا ہے. اچھا, رول آف جوڈیشری. یو ایس سپریم کورٹ ہیز played a key role in interpreting the constitution. The judicial review allows the court to interpret laws, declare laws unconstitutional. تو جوڈیشری کے یہ دو لاز ہے کہ ایک تو وہ لا کو انٹرپریٹ کرے اور دوسرا لاس کو انکنسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کرے. تو یہ دو کام ہے جوڈیشری کے. پھر آتی ہے سگنیفیکنس. دی یو ایس کانسٹیٹیوشن ہیز انشورڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو انشور کرتے ہیں. پروٹیکٹڈ انڈیویجول رائٹس. انڈیویجول رائٹس کی پروٹیکشن کرتے ہیں. اور تیسرا آتے ہیں انفلوئنسڈ گلوبل کانسٹیٹیوشنل سسٹمز. تو گلوبل کانسٹیٹیوشن سسٹمز کی وہ انفلوئنس کرتا ہے. تو یہ تین چیز سگنیفیکنس ہے یو ایس کانسٹیٹیوشن کی. انالیٹیکل اپروچ فار سی ایس ایس. آپ اپنے آنسر کس طرح لکھیں گے اس میں؟ ایکسپلین فیچرز کلیئرلی,
پلے لسٹ کی فیچرز کو ایکسپلین کریں، ٹریس ہسٹوریکل ایولیوشن کو ٹریس کریں، مینشن کیے امینڈمنٹس کو مینشن کریں، جیسا میں نے یہاں پہ کیا سول وار امینڈمنٹس، وہ رائٹ ٹو ووٹ اور اس طرح کی مینشن کیے میں نے. ہاں ایڈ کریٹیکل انالیسس، تو پھر اس کے بعد کریٹیکل انالیسس آپ اپنی ایک دے دیں. تو یہ تھی آج کی ویڈیو ہماری، جو کی تھی یو ایس ہسٹری کے متعلق، اس فیچر اور ایولیوشن کے متعلق. تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.